آپ سے شروع ہوئی اس نظریے کے سب سے بڑے فائننسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں، اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابو دھابی ہیں، یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے، اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہے، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بچار دھارا کے ہیں، ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے۔ ممبروں نے، تبلیغی جماعت کے انتظامیہ نے قدم آگے بڑھایا اور مسلمانوں نے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیا اور پلازما ڈونیٹ کرنے کی بات آئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغی جماعت کے اکابر، تبلیغی جماعت کے اصاغر، تبلیغی جماعت کے ممبرز اور تبلیغی جماعت کے آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے تمام ہی ممبران میدان میں آئے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے لگے۔ پلازما ڈونیٹ کر کے بھارت کے ان بیمار مریضوں کو جو کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان حال تھے، اپنا پلازما ڈونیٹ کر کے انہیں بچانے کی کوشش کیا۔ ملک کے جو میڈیا وائرس بنی ہوئی تھی، ملک کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے زہر گھول رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر رہی تھی، ان کے زبانوں پہ تالے لگ گئے، انہوں نے کبھی اس کی سراہنا نہیں کیا پڑا کہ کچھ اس طرح سے ہم پر ستم کر رہے ہو تم، کچھ اس طرح سے ہم پر ستم کر رہے ہو تم، دنیا سمجھ رہی ہے کرم کر رہے ہو تم، کہیں سر تمہارا بھی ٹھوکروں میں نہ ہو، کہیں سر تمہارا بھی ٹھوکروں میں نہ ہو، ہر باوقار سر کو قلم کر رہے ہو تم۔ بہرحال جہاں میڈیا نے، سرپسند عناصر نے، اسلام دشمنوں نے تبلیغی جماعت، طالبانی جماعت، دہشت گردی جماعت، طرح طرح کی باتیں لا کر کے افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کیا، وہیں بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھے دل کے ساتھ، بڑے کلہن کے ساتھ، قرب و عالم کے ساتھ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی درد ہوتی ہے، ان کی باتوں کو سن کر مجھے بڑی تعجب بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو عالم دین کہنے والے، اپنے آپ کو نام نہاد محقق اپنے من میں بننے والے، گزشتہ دنوں ہاشمی میاں کچھوچوی کھڑے ہوتے ہیں اور ہاشمی میاں کچھوچوی نے کھڑے ہوتے ہی کیا اعلان کیا، دنیا نے اس کو دیکھا۔ میں کچھ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہاشمی میاں پر مجھے سخت افسوس اور تعجب بھی ہے کہ ہاشمی میاں کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنا شروع کیا اور وہی بولی وہ بھی بول رہے ہیں جو کل تک اسلام دشمن کھڑے ہو کر کے بول رہے تھے، وہی صدائیں وہ بھی لگا رہے ہیں جو کل تک میڈیا وائرس اور فرقہ پرست طاقتیں کھڑی ہو کر کے کہتی ہیں۔ ہاشمی میاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت نہیں، یہ جہادی جماعت ہے، یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، اور اس جماعت کو نہ صرف دہشت گرد کا بلکہ ملک کی سالمیت کو توڑنے والا بتایا، ملک کے لیے خطرہ بتایا۔ اور وہی ہاشمی میاں نے جہاں تبلیغی جماعت کو نشانہ بتایا، وہیں پر ہاشمی میاں نے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اہل حدیث اور دیگر مسلم تنظیموں کو نشانہ بنا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ہیں اور یہ سب ملک کے غدار ہیں۔ ہمیں ملک کی غدار کہنے لگے۔
ارباب حکومت سے بس اتنی سی گزارش ہے، میرا حق جو بنتا ہے میرا حق مگر دے دو، ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں غدار مت سمجھو، وطن کے ہم بھی ہیں وارث کرایہ دار مت سمجھو، وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے ہم ہیں پاسباں ہمیں غدار مت سمجھو۔ ہاشمی میاں نے اسلام دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے اسے جہادی جماعت کیا کیا نہیں کہا۔ ہاشمی میاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو نام نہاد محقق کہتے ہیں، آپ محقق نہیں بلکہ آپ جاہل ہیں، اور آپ جس آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ہیں آپ اس آئیڈیالوجی کا جائزہ لے لیے۔ گزشتہ دنوں مولانا احمد رضا بریلوی کے پرپوتے توقیر رضا صاحب کھڑے ہوتے ہیں، سید فضل اللہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور دیگر بریلوی جماعت کے لوگ کھڑے ہو کر کے وہ تو تبلیغی جماعت کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کو میں بڑی اچھا سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی بات سے رجوع کر لیتے، آپ اپنی بات سے رجوع کر لیتے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کسی دباؤ میں بولا ہو، اگر آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا تو میں نہیں جانتا، لیکن خدا را اگر آپ نے ہاشمی میاں اگر آپ نے یہ کام اور یہ بولی مال و دولت کی لالچ میں بولا ہے تو آپ خدا سے تائب ہو جائیے، آپ توبہ کیجئے اور اپنی باتوں سے رجوع کیجئے۔ ہمیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف بہت بول چکے، ہم ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ چکے، آئیے اب گلے مل لیتے ہیں۔ یہ وقت ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے کا نہیں ہے، یہ وقت ایک دوسرے کو گلے لگانے کا ہے، آئیے ہم گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ اپنی باتوں سے رجوع کریے۔ آپ نے افسوس آپ پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو محقق بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ وہ بولی بولتے ہیں جو اسلام دشمن بولتے تھے، آپ وہ بولی بولتے ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے میڈیا وائرس بول رہے تھے، آپ وہی بولی بولتے ہیں جو اس ملک کے فرقہ پرست کھڑے ہو کر کے بول رہے تھے۔ آپ نے کس لیے بولا مجھے نہیں معلوم، اگر میری طرف سے کوئی تلخی ہوئی ہو تو میں ادب کے ساتھ آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتا راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ہاشمی میاں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی باتوں سے رجوع کیجئے اور اپنی باتوں کو واپس لیجئے، اور اگر آپ رجوع نہیں کرتے ہیں، آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کس دباؤ میں آ کر کے بول رہے ہیں، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا، اور تیرے چاہنے والے مبارک ہوں تمہیں، لیکن جو ہم نے کر دیا ہے وہ دوسروں سے کام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ملک بھارت کے مسلمانوں کی اور ملک بھارت کو اللہ تعالی اپنے امن و امان میں لے لے، اور اس وبائی مرض کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔